بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کے میزبان ملک ظفار اور آپ دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر ٹی وی. ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں تحصیل ہجیرہ کے نوائی علاقہ منڈھول کے چنار سائنس کالج کے گراؤنڈ میں. 4 جنوری کشمیری شہداء اور زیر عطاب بچوں کا دن کے حوالے سے یہاں پر شجرکاری کا اہتمام کیا گیا. ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں مسجد علاقہ اور کالج ہزا کے جتنے بھی طلباء اور زادہ کرام انہوں نے شرکت کی. اس وقت میرے ساتھ کچھ احباب موجود ہیں مسجد علاقہ، ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کا جو دن ہے یہ منسوب کیا گیا ہے کشمیری شہداء اور زیر عطاب بچوں کے نام 4 جنوری کے حوالے سے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ تمام صحافی حضرات کا اور بالخصوص محترم سخاوت سدودئی صاحب کا، جو کہ اس دن کو بڑے اچھے احسن طریقے سے مناتے ہیں اور شجرکاری مہم ایک باقاعدہ اس کا کشمیر پورے کے اندر انہوں نے اس کا انعقاد کیا ہوا ہے. تو پہلے تو میں نے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ شہداء ہمارے جو اس خطہ کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا انہوں نے، اور پھر ہمارے ایسے بچے شہید ہوتے ہیں جو سیز فائر لائن کے اوپر بھارتی گولہ باری سے، تشدد سے، اور اس سامراجی جو ریاست بھارت ہے اس کے عذاب جو ہمارے اوپر ان کی گولہ باری کی وجہ سے خطہ کشمیر کے لوگوں کو اس کے مشکلات کو سہنا پڑتا ہے. تو اس سلسلے میں عالمی سطح پر اس کو اجاگر کرنے کے لیے ایک بڑی اچھی یہ جو ہماری مہم ہے، یہ عالمی دنیا کو اور میڈیا کو کے ذریعے عالمی دنیا کو یہ جھنجھوڑ رہی ہے کہ خطہ کشمیر کے اندر جو مظالم بھارتی سامراج کی طرف سے یہاں پہ کیے جاتے ہیں ان کے سامنے رکھتے ہوئے خطہ کشمیر کے اندر جلد از جلد ہماری یہ خواہش ہے اور ہماری کشمیریوں کی یہ پکار بھی ہے اور یہ مطالبہ بھی ہے کہ اس خطہ کو آزاد کرنے کے لیے عالمی دنیا جو ہے اس کو بھارت کو دباؤ ڈالے، اور تاکہ یہ جو ظلم و ستم لوگوں پہ ہو رہا ہے اس سے جان چھڑائی جا سکے. عالمی دنیا کو یہ کہنا چاہتا ہوں اور پھر پاکستان کی وزیر خارجہ اور پاکستان کے وزیر اعظم اور ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خطہ کشمیر کی آزادی کے لیے جلد از جلد کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے جس سے کشمیریوں کی مشکلات آسان ہوں. کچھ اور اب ہم موجود ہیں کہ سر کیا کہنا چاہتے ہیں آج کا یہاں پر جو دن بنایا گیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. 4 جنوری کے جو کمپین تھی جب اس کا آغاز کیا گیا تھا ریڈ ٹو گرین کشمیر، اصل میں کہ ریاست جموں کشمیر کے دونوں حصوں میں ہندوستان اور پاکستان کی جو بربریت ہے اور جو دونوں افواج کی جو فائرنگ ہے، اور بالخصوص بھارتی مقبوضہ کشمیر میں نریندر مودی کا جو ظلم و ستم، اور وہاں پہ جو 3-4 سال پہلے کہ وہاں پہ جو کشمیری بچے ہیں ان کے اوپر پیلٹ گن کا استعمال کیا گیا، بے شمار کہ وہاں پہ کہ جو بچے ہیں کہ جی وہاں پہ پیلٹ گن استعمال کر کے ان کی بینائی چھینی گئی. اور یہ ہماری مہم کے ریڈ ٹو گرین کشمیر کے سر سبز کشمیر اور ایک خود مختار خوشحال کشمیر کے لیے اس کے لیے جدوجہد ہے، اور یہی شجرکاری مہم کہ ہم آج کا دن کہ اپنے شہداء کے نام کرتے ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سر آج کا یہاں پر؟ السلام علیکم. میں جن لوگوں نے یہ کام شروع کیا میں ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس سے ایک پیغام دینا چاہتے ہیں ہم پوری کشمیری قوم کو کہ ہماری پہچان جو ہے وہ سبزہ ہے. کشمیر میں اگر سبزہ نہیں ہے تو آپ سمجھ لو کہ یہ پہاڑ ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دوسری طرف جو چاہے اس طرف بچوں کا نقصان ہو رہا ہے یا ادھر یا دنیا میں کہیں بھی انسانی جان کا ضیاع ہو رہا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور خاص کر پاکستانی گولہ باری سے اور ہندوستانی گولہ باری سے جو سفر کر رہے ہیں ہم کشمیری. تو ہم دونوں ممالک سے یہ پرامن اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنی اپنی فوجیں یہاں سے نکالیں، اور جس طرح آپ کے شہری آزاد ہیں اسی طرح ہمیں بھی وہ آزادی کا حق دیں. جی سر، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہاں پر ایک شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا خاص کر کے کشمیری وہ بچے جو شہید ہو چکے ہیں اور جو اس وقت تک زیر عطاب ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا 4 جنوری کا دن شجرکاری کے سلسلے میں جو کشمیری بچوں کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، تو میری انٹرنیشنل اختیارات جو رکھتے ہیں یونائٹڈ نیشن سے یہ اپیل ہے کہ جو یہ پچھلے 8-10 سال سے جو انڈین آرمی نے جو بیلٹ گن کے ذریعے ہمارے کشمیری بچوں کو جو آکوپائڈ انڈیا میں رہتے ہیں ان کو آنکھوں سے معذور کیا جا رہا ہے، ان کی آنکھوں کی بینائی چھینی جا رہی ہے.
تو ہمارا یہ جو وکیل ہے جو پاکستان، میں اس سے بھی یہ التجا کرتا ہوں کہ پلیز آپ یونائٹڈ نیشن پہ اس مدعا کو اٹھائیں، جو ہمارے کشمیری بچوں کا مستقبل تاریک کیا جا رہا ہے، ان کو خاص کر بیلٹ گنوں کے ذریعے ان کی آنکھوں کی بینائی چھینی جا رہی ہے، اور ہماری جو آزاد کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے، ہمارے جو موجودہ پرائم منسٹر، میں ان سے بھی یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ اس منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ انشاءاللہ تعالی، ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کشمیر کی آزادی کے لیے کوئی اچھا قدم اٹھائیں گے، جس سے ہمارے کشمیری بچوں کا یہ جو مستقبل جو تاریک کیا جا رہا ہے وہ روشن ہوگا۔ اچھا، کیا یہ اچھا نہیں تھا کہ آج کا جو دن تھا یہ اس آزاد کشمیر کی حکومت سرکاری سطح پر بناتی؟ بالکل یہ اچھا دن تھا، لیکن میرے خیال میں میری نظر سے گزرا ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن ایک 4 جنوری کے حوالے سے، تو چونکہ یہ سرمائی تعطیلات ہیں تو سرکاری ادارے جو بند ہیں، تو سرکاری ادارے میرے خیال میں بند ہیں، اس وجہ سے سرکاری اداروں میں نہیں بنایا جا رہا ہے، جو پرائیویٹ ادارے جو کھلے ہوئے ہیں ان پہ یہ 4 جنوری کے حوالے سے، جو آپ خاص کر میں اس کا کریڈٹ آپ صافی برادری کو دیتا ہوں کہ آپ نے یہ انیشیٹو لیا ہے۔ اسخاؤ سدوزئی، آپ ذوالفقار صاحب اور عمار کاظمی صاحب اور دیگر اور بھی اس کشمیر میں، میرے خیال میں پوری کشمیر میں، یہ خاص کر ہمارے پونچھ میں یہ جو بڑے جوش و جذبے سے یہ شجرکاری کا دن منایا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے کشمیری بچوں کے نام پہ منسوب کیا گیا ہے۔ تو بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، آپ کا سوال جو ہے نا وہ ٹھیک ہے کہ آزاد کشمیر کو گورنمنٹ، ہمارے خصوصاً ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو یہ واضح اعلان کرنا چاہیے تھا کہ سرکاری لیول پہ آج 4 جنوری کا یہ دن بنایا جائے۔ تو بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، آپ کا سوال جو ہے نا وہ ٹھیک ہے کہ آزاد کشمیر کو گورنمنٹ، ہمارے خصوصاً ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو یہ واضح اعلان کرنا چاہیے تھا کہ سرکاری لیول پہ آج 4 جنوری کا یہ دن بنایا جائے۔ میں تمام صافی برادری کا بہت شکر گزار ہوں، بالخصوص ثابت سدوزئی، عمار علی کاظمی، جناب کا نام میں ذرا نہیں جانتا، ذوالفقار صاحب، آپ نے جو اہتمام کیا، پوری قوم آپ کے لیے شکر گزار ہے۔ جہاں تک انڈیا پاکستان کا تعلق ہے، بالکل میرے سے پہلے گفتگو میں جناب طاہر نے جو کہا کہ ہمارا وکیل ہے پاکستان، فل فور ہندوستان کے ساتھ مل کر اس معاملے کی جسٹیفیکیشن کی جائے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ بچے اس وقت بھی خطرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج اگر انڈیا، اس وقت اگر انڈیا یہاں شیلنگ شروع کر دے، ہمارا ایک بچہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ آج یہاں پر ایک پروکار تقریب منعقد کی گئی، اور آج کا جو دن ہے 4 جنوری کا دن، یہ کشمیری بچوں، وہ بچے جو شہید ہو چکے ہیں اور یہ زیر عتاب ہے، ان کا نام منسوب کیا گیا۔ یہاں پر ریاست جموں کشمیر کا قومی درخت چنار کا پودا لگا کر شجرکاری ان کے نام منسوب کی گئی، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ جیسے عظیم جو صافی لوگ ہیں اس دن کی نسبت سے یہاں ہمارے اس گاؤں میں پہنچے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بھی اعزاز کا مقام ہے، اور آپ کے لیے بھی کہ آپ نے بھی کہ اچھے یعنی کشمیری ہونے کا ثبوت ہے اور کشمیریت کو اجاگر کر رہے ہیں، اور بالخصوص جو یہ درخت ہے چنار کا، یہ کشمیریت کی پہچان ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم سب کو اکٹھا بھی ہونا چاہیے، اور آپ لوگوں کی جو جد و جہد ہے اسے فیور بھی دینا چاہیے، اور نیکسٹ بھی ہم انشاءاللہ اس دن کو حکومتی سطح پر بنائیں گے انشاءاللہ۔ میرے ساتھ موجود ہیں نوجوان صحافی سید عمار کاظمی صاحب، آج آپ اس تقریب میں موجود ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں تو پہلے ثقافت آپ کا بھی ویلکم کرتا ہوں ملک ذوالفقار صاحب کہ ہم نے یہ انیشیٹو لیا۔ کل مجھے کال آئی کہ ثقافت صاحب نے اس بار منڈھول کا سیکٹر چوز کیا، آپ سے بھی انہوں نے رابطہ کیا کہ ہم دنیا تک اپنی آواز پہنچائیں۔ پہلے تو یہ بات ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ سابق وزیر اعظم جو سردار عبدالقیوم نیازی خان کو بھی انہوں نے لیٹر لکھا تھا پچھلے سال کہ اس ڈے کو بنایا جائے، انہوں نے بھی نہیں بنایا، اور اس وقت موجودہ وزیر اعظم تنویر الیاس صاحب نے اس وقت کوئی ایکشن نہیں لیا، جبکہ راجہ فاروق حیدر صاحب کو جب انہوں نے لیٹر بھیجا انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، اور جو کشمیری چلڈرن شہداء کا دن بنایا گیا۔ اس پر تو میں اپنی جو حکومت آزاد کشمیر ہے کہ وہ اس پہ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے، ہمارے جو کشمیری شہداء ہیں ان کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ اور دوسری بات، آج چنار کا جو ہمارا قومی درخت ہے وہ چنار کے گراؤنڈ میں لگایا گیا ہے، اور اس سے ہمارا جو دنیا کو پیغام جاتا ہے کہ ہم بالکل LOC کے قریب رہتے ہیں، خونی لکیر کے قریب رہتے ہیں۔ جو ہمارے یہاں پر کئی شہداء آپ بھی جانتے ہیں کہ تیتری نوٹ سے لے کر پورے آزاد کشمیر میں کتنے بچے شہید ہو چکے ہیں،
ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نہ حکومت پاکستان نہ حکومت آزاد کشمیر جو موجودہ حکومت ہے کوئی بھی اقدام نہیں اٹھا رہی اور دنیا کو پیغام نہیں پہنچا رہی. ہم جموں کشمیر ٹی وی اور جموں کشمیر ڈیجیٹل اور دیگر پلیٹ فارم سے یہی کہیں گے کہ جو کشمیر کے چینلز ہیں اس پر بھرپور تعاون دے اور ہماری جو صحافتی برادری ہے اس کو بالکل اجاگر کرے. جس طرح آپ اجاگر کر رہے ہیں, سخاوت سدوزئی اجاگر کر رہے ہیں, اس طرح ہم سب کو انیشیٹو لینا ہوگا اور اپنی جو تاریخ ہے اور اپنے جو بچوں کے شہداء جو بچے ہمارے شہید ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس ڈے کو مقرر اور قانونی قومی اسمبلی جو ہماری مظفر آباد اسمبلی ہے اس سے یہ بل بھی پاس ہونا چاہیے. ساتھ موجود ہیں ریڈ ٹو گرین کشمیر کے سی او معروف صحافی سخاوت سدوزئی صاحب. سخاوت سدوزئی صاحب, یہ 5واں موقع ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں پر ایک کشمیری ہونے کا ثبوت دیا اور کشمیری شہید بچے اور جو زیر عتاب ہیں ان کا شجرکاری کا ایک پودا لگا کر آپ نے ان کو خراج عقیدت پیش کیا. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بنیادی طور پر یہ ہم نے اس کا آغاز کیا تھا 4 جنوری 2019 سے. ریڈ ٹو گرین جموں کشمیر کا پلیٹ فارم ہم نے تشکیل دیا, سوشل سیکٹر پلیٹ فارم, جس میں ہمارے جو قلم قبیلے سے تعلق رکھنے والے, جس میں ذوالفقار صاحب آپ بھی شامل ہیں, بہت شکریہ آپ کا. آپ جیسے وہ تمام جرنلسٹ ان کو میں خراج پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے ان تمام بچوں کو جو اس ملنوس خونی لکیر کے اس پار بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. گلگت بلتستان میں آزاد جموں کشمیر کی اس ملنوس خونی لکیر کے اس جانب بھی پیلٹ, بلٹ اور مارٹر کا شکار ہوئے ہیں. بنیادی طور پہ ہمارے اس ڈے کا منانے کا مقصد جو تھا کہ دنیا کی توجہ ہم جموں کشمیر کی جانب مبذول کروائیں ایک پر ہم سرگرمی کر کے, جیسے کہ ہم نے آج قومی درخت چنار کا پودا لگایا اور ہم آج اس ڈے کے موقع پر اپنے ان تمام شہید بچوں کو خراج عقیدت و خراج تحسین پیش کر رہے ہیں جو آج بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, جو پیلٹ, بلٹ اور مارٹر کا شکار ہو کر زخمی اور معذور ہو چکے ہیں. آپ ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی آپ نے یونائٹڈ نیشن کی تو جو اس طرف مبلوظ کروائی ہے, خاص کر کے سیکرٹری جنرل ہیں ان کی, آپ حکومت پاکستان سے بھی آپ نے اپیل کی ہے, حکومت آزاد کشمیر سے بھی اپیل کی ہے کہ یہ جو دن ہے عالمی سطح پر منایا جائے, لیکن وہ اس طرح کا اسٹیپ نہیں لیا جاتا. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے کوشش کی ریڈ ٹو گرین جموں کشمیر کے پلیٹ فارم سے, پرائم منسٹر آزاد کشمیر, چیف منسٹر گلگت بلتستان, پرائم منسٹر پاکستان, پریزیڈنٹ آزاد جموں کشمیر کو گزشتہ دنوں میں خود مل کے ان کو ان چیزوں سے باور کروایا. ایک نوٹیفیکیشن بھی ابھی ہمارے طاہر صاحب نے آپ کو بتایا کہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے. وہ 4 جنوری 2019 کو اس وقت کی حکومت محترم فاروق حیدر صاحب اس کے پرائم منسٹر تھے, انہوں نے نوٹیفائی کیا تھا کہ یہ ریاست گیر سطح پہ یہ ڈے منایا جائے, جو مقبوضہ جموں کشمیر کے بچے ہیں آزاد قومی سطح پر منایا سطح پہ اس کو لیا جائے. اور اسی طرح ہم نے OIC کے سیکرٹری کو بھی لکھا ہے, UN سیکرٹری کو بھی لکھا ہے, اور بڑے افسوس کی بات کہ آزاد جموں کشمیر کی موجودہ حکومت کی عدم توجہی ہے. جو پریویس گورنمنٹ رہی ہے, یعنی 2 گورنمنٹیں 2 سالوں میں ابھی 15-17 ماہ ہو چکے ہیں, 2 پرائم منسٹر چینج ہو چکے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جد و جہد آزادی سے یہ روح گردانی کے مترادف ہے کہ آپ یہ ڈے قومی سطح پہ نہیں منا رہے ہیں. تو میری گزارش ہے پرائم منسٹر آزاد جموں کشمیر سے کہ آج ابھی مجھے آپ سن رہے ہیں تو آپ تک میں نے آپ کو بذریعہ پوسٹ ایک لیٹر بھیجا ہے, یا پاکستان ڈاک میں کوئی ایشو ہے کہ آپ تک ابھی تک ہمارا پیغام نہیں پہنچا, تو میڈیا کے توسط سے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ آپ جموں کشمیر کی جو جد و جہد آزادی ہے اس کی جانب آئیں, نوٹس بنائیں, ان چیزوں کو لے کے جائیں. فارن منسٹری میں چیز ہو, ڈائس پورا ہمارا بالکل خالی ہے, بلینک, وہاں پہ کچھ بھی نہیں چل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جد و جہد آزادی سے ہم مخلص نہیں ہے. ہمارے لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اس منوس خونی لکیر کے اس پار جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ہمیں کوئی خبر نہیں ہے. ہمارے اخبارات میں کچھ پرنٹ نہیں ہو رہا ہے, ٹی وی پہ کچھ نہیں آ رہا ہے. ریاست کا ایک اپنا چینل ہونا چاہیے, ہماری جو یہاں کی صحافتی برادری ہے اس کو بھی آخر کچھ موقع ملے کہ دنیا کے سامنے اپنا کیس ہم پریزنٹ کر سکیں. تو اس ضمن میں آپ کچھ کردار ادا کریں. 20 پوائنٹس پہ مشتمل میں نے اپنی تجاویز و آراء جو ریڈ ٹو گرین جموں کشمیر ہماری ٹیم کی تجاویز ہیں وہ پریزیڈنٹ آزاد جموں کشمیر جو آئینی سربراہ ہیں اس ریاست کے, ان کے حوالے بھی کر دی ہیں. آخر پہ آپ پوری ریاست جموں کشمیر کی عوام اور خاص کر کے وہ وسعت جن کے بچے اس دنیا میں موجود نہیں ہیں, وہ اس جنگ و جدل کا شکار ہو چکے ہیں, اور جو زیر تاب ہیں ان کے ورثاء کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں اپنے
ریاست جموں کشمیر کے تمام بچوں کو، ان تمام بچوں کو جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اس مادر وطن کے لیے پیش کیا، اس مٹی کی قسم کھاتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں اور ان کو پیغام دیتے ہیں کہ آپ کا لہو اس مٹی کو جس طرح آپ نے سینچا وہ رائے گا نہیں جائے گا، وہ وقت دور نہیں ہے۔ ریڈ ٹو گرین جموں کشمیر کا سفر جو ہے وہ ابھی جاری ہے، ہم خون سے رنگے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی سرسبز و شاداب جموں کشمیر اسی وقت بحال ہوگا کہ جب ہم آج چنار سائنس کالج منڈول پونچھ میں یہاں پہ قومی درخت چنار کے پودے لگا کر ایک دنیا کو جہاں پہ پیغام دے رہے ہیں، تو ہم پوری قوم من حیث القوم 85,806 مربع میل پر مشتمل ریاست کے لوگ جب سری نگر کے لال چوک میں اپنی عظیم شہداء کو خراج پیش کریں گے، وہ دن آزادی کا ہوگا، وہ دن سرسبز و شاداب دن ہوگا، اور اسی دن ہماری ریاست جو ہے وہ بحال ہوگی۔ یہی پیغام ہے میرے تمام ان شہداء کے لیے، کے ورثاء کے لیے، کہ اس عظیم دن کے موقع پر آج ان کو یاد کریں اور ان کے نام سے بھرپور شجرکاری کریں، اور یہ سلسلہ ابھی آج سے ہم نے افتتاح کر دیا ہے، تو یہ جاری رہے گا، اور مختلف سرگرمیاں جو ہیں وہ اس پہ موسم بہار کی شجرکاری وہ ہوتی رہے گی۔ ناظرین، یہ تھے آج کی اس تقریب میں موجود کچھ احباب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی ہم نے کشمیری شہید بچیوں اور زیر عطاب بچوں کے نام چنار کا درخت جو ریاست جموں کشمیر کا ایک قومی درخت ہے اس کو اس سرزمین کے اندر گاڑ کر شجرکاری کا آغاز کیا، ان کے نام منسوب کیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آزاد کشمیر کا یہ جو خطہ ہے جہاں پر یہ حکومت قائم ہے، اس نے اس طرح کا رول ادا نہیں کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو دن تھا یہ عالمی سطح پر کشمیری شہید بچوں اور زیر عطاب بچوں کے نام منسوب کیا جانا تھا، لیکن افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم آخری وقت تک، جب تک یہ ریاست جموں کشمیر مکمل طور پر آزاد نہیں ہو جاتی، تب تک ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور ہم نے اپنے شہید بچوں اور زیر عطاب بچوں سمیت دیگر شہداء کو بھی اسی طرح یاد کرتے رہیں گے اور ان کو خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے۔ ناظرین، مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ ملک ذوالفقار، JK TV، مڈھول، جموں کشمیر۔